انسٹاگرام اور واٹس ایپ پہ مجھے اتنے میسیج آئے کہ اتنا پیارا موسم تھا، تم نے اس کے بارے میں کچھ بتانے کے بجائے ہاتھ دھو کے پڑ گئیں یوٹیوبرز کے پیچھے۔ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ موسم کے بارے میں بھی بتاتی۔ تو چلیں جی، میں معذرت چاہتی ہوں کہ اس کل والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو موسم کا نہیں بتا سکی۔ موسم واقعی ہی بہت اچھا ہو رہا تھا اور اسی وجہ سے سوری میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، کیونکہ اتنا اچھا موسم میں مس نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے موسم کے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بالکنی کو تھوڑا سا سیٹ کرنے کی کوشش کی، اور دھوپ نکلنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بارش کا منظر بھی دیکھ لیا تھا۔ تو جناب اب میں بتاتی ہوں اس منظر نے پھر کیا کام کیا۔ جناب اس دن میں نے سارے اپنے پودوں کو نہلا دھلا کے اچھی طرح سے تمیزدار بچے بنا کے بالکنی میں سیٹ کرنے شروع کر دیے کہ چلو اب موسم اچھا ہو گیا ہے کہ اب پودے گھر سے باہر جا سکتے ہیں۔ ان کو باہر کھیلنے کے لیے جیسے ہی چھوڑا، رات تک اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ پھر سے مجھے سارے پودے گھر کے اندر لانے پڑے۔ ویسے ہی جیسے ٹھنڈ ہونے پہ ہماری امی لوگ ہمیں آوازیں دے کے کہتی تھیں، بیٹا اندر آ جاؤ، ٹھنڈ لگ جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم، یا ہوسٹ پیاری دوست شازیہ شاہد نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب معذرت کے ساتھ ساتھ کل کے منظر کی تو بات ہو ہی رہی تھی، آج ذرا یہ منظر بھی چیک کر لیں۔ آج میں آپ کو پاستے کے درشن کرانے لگی ہوں، یعنی کہ یہ پاستا وہی ہے جو افطاری کے وقت بنا تھا اور کچھ بچ گیا تھا۔ آج میں اس کو نیا تڑکا لگانے لگی ہوں، یعنی کہ باسی پاستے کو نیا تڑکا، وہ بھی تکے مسالے کے ساتھ۔ یہ ہمارے کچھ تکا مسالہ، تکا بوٹیاں لگی ہوئی مسالے کے ساتھ رکھی ہوئی تھی فریزر میں نے کہا چلو یار پاستے کو تھوڑا نیا تڑکا دیتے ہیں، تو تکا مسالہ پاستا ریڈی ہو رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے جائیں، کیونکہ ریسیپی چینل تو میرا ہے نہیں جو میں آپ کو اس کی ریسیپی بتاؤں، اور ویسے بھی مجھ سے ریسیپی نہ پوچھا کریں، بس اس الٹی کھوپڑی میں جو چیز آتی ہے میں ڈال دیتی ہوں، جیسے میں نے اس پاستے کو وہ کر دیا۔ آپ ریسیپی دیکھتے رہیں اور ہم بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ختم کیا تھا۔ تو جناب میں اپنے بچوں کو یعنی کہ پودوں کو گھر کے اندر لے آئی، کیونکہ ٹھنڈ بہت بڑھ گئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو نا انہیں نمونیا شمونیا ہو جائے۔ آگے اسی موسم کے چکر میں میرے کئی پودے یعنی کہ میرے کئی بچے بیمار بھی ہوئے ہیں، اور یار کئی اللہ کو پیارے بھی ہوئے، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے پودوں کے بارے میں کچھ زیادہ نالج تو نہیں ہے، لیکن میں پلانٹس لور ہوں، مجھے پلانٹس بہت پسند ہیں، اور خاص طور پہ جو گرین پلانٹس ہیں نا، جو لیف والے پلانٹس ہوتے ہیں۔ فلاور پلانٹس بھی مجھے پسند ہیں، لیکن لیف پلانٹس مجھے زیادہ پسند ہیں، اور میں انہی کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہوں لینے میں اور ان کی کیئر کرنے میں۔ جب کووڈ آیا تھا تب میں نے بہت زیادہ جو ہے نا پلانٹس کے اوپر ہی کام کیا تھا، کیونکہ گھر بیٹھ کے آپ یہی کر سکتے تھے، اور بہت سے مدر پلانٹ سے بیبی پلانٹس کا کر کے میں نے وہ سیل آؤٹ بھی کیے تھے۔ میں نے کہا نا کہ اگر میں یوٹیوبر پہلے بنی ہوتی تو آپ کے پاس ایسی ویڈیوز آئی ہوتی، تو آپ کہتے ہیں تو ہر کام میں پنگا کر لیتی ہے، ہر کام میں ٹانگ اڑا لیتی ہے، کرنے چلی آتی ہے۔ جی ہاں جناب، چاہے لکڑی کا کام ہو، شوق ہے مجھے، جب بھی ہمارے گھر میں لکڑی کا کام ہوتا تھا، الیکٹریشین کا کام ہوتا تھا، کچھ بھی ہوتا تھا، تو میں اپنے سارے کام ہم چھوڑ کے نا بیٹھ جایا کرتی تھی دیکھنے کے لیے کہ یار یہ کام کیسے کر رہے ہیں۔ تب اتنی نالج تو نہیں آ پاتی تھی، لیکن شوق تھا مجھے کہ وہ کس طرح سے تاروں کو کھول رہے ہیں، اس کو جوائنٹ اس میں کر رہے ہیں پلگ میں، اور ایک خراب چیز کو کیسے وہ کرامت دوبارہ کر دیتے ہیں، یا یوں اس کا پلگ چینج کر کے یہ لائٹ آن ہو گئی۔ تو مجھے یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی تھیں، تو میں ہمیشہ کوئی بھی ایسے کام والے، پلمبر ہو جائے، کارپینٹر ہو جائے، الیکٹریشین، جو بھی گھر میں، یار ایون کہ ابو کے ساتھ اگر کبھی ہم لوگ چلے آتے تھے مکینک کے پاس کہ ابو گاڑی صحیح کروا رہے ہیں، تو سارے بچے ادھر ادھر چیز لینے یا کچھ ہے، میں ابو کے ساتھ جو ہے نا وہیں پہ بیٹھ کے تو دیکھتی رہتی تھی کہ یار وہ مکینک کیا کر رہا ہے گاڑی کو، اس طرح سے ٹائر میں ہوا بھرتے ہوئے۔ یہ مطلب میں اس طرح کے شوق رکھتی ہوں کہ مطلب دیکھتی ہوں، میں واچنگ لرنر ہوں، کہ میں اگر میرا انٹرسٹ ہوگا اس چیز کے اوپر تو میں دیکھ کر سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اتنا ہی سیکھ پاتی ہوں کہ اس کو اپنے اوپر ہی اپلائی کر سکوں، یعنی کہ اپنے گھر ور پہ ایسے تجربے میں کر لیتی ہوں، اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں اس کو اپنا پروفیشن بنا لوں۔ پروفیشن سے یاد آیا مجھے، یار جب سارے ہی شعبوں کے نام لے لیے تو یہ جو رنگ روغن والے ہوتے ہیں ان بیچاروں نے کیا بگاڑا ہے، ان کا بھی نام لے لوں۔ ہاں جی، میں رنگ ہوتے ہوئے بھی گھر میں دیکھتی تھی، تو نارمل رنگ روغن بھی میں کر سکتی ہوں، لیکن میں یہ پنگا ذرا کم لیتی ہوں کیونکہ اس میں انرجی بہت زیادہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی سر پہ پڑے تو کر سکتی ہوں۔ اور ایک دفعہ میں نے کیا بھی لاہور والے گھر میں، یعنی کہ اپنے سسرال میں۔
اپنے پورشن پہ اور نیچے سیڑھیوں کی طرف جو بچوں کا پورشن تھا ادھر میں نے چونا کرتے ہیں کیا وائٹ پینٹ جو ہے وہ الحمدللہ میں نے خود کیا تھا، اور اس کے بعد میں 2-3 دن بیمار بھی رہی تھی کیونکہ ہاتھوں میں کھلیاں پڑ گئی تھیں. اتنا ایزی نہیں ہوتا یار کرنا، اور صحیح میتھڈ کے ساتھ نہیں کرو تو آپ کے مسلس پل ہوتے ہی ہیں. مسل پل ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا، کیونکہ مجھے جہاں تک یاد ہے ان دنوں شاہد صاحب اور طاہر بھائی یہ سب آنے والے تھے. علی کے نکاح کا تھا کچھ یا کیا تھا جو انہوں نے آنا تھا، بہرحال ایسا ہی کچھ سلسلہ تھا. اور ماں بدولت تھے فرسٹ ٹائم پائے چڑھا دیے تھے بننے کے لیے. بڑے جوش و خروش سے ان لوگوں سے پوچھا کیا کھاؤ گے کیا کھاؤ گے، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے لیے پائے بناتے ہیں. دیکھو مجھے پائے نہیں بنانے آتے تھے، اور جس بندے سے میں نے ریسیپی پوچھی تو شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں بہت اچھے طریقے سے پائے بناؤں، تو اس نے بھی مجھے گائیڈ ایسے کیا جو سونے پہ سہاگا ہو گیا. تو الحمدللہ. اور ان دنوں میں گیس شیڈنگ بھی چل رہی تھی. جب آپ دیکھ پوری منہ تک بھر کے پانی کی رکھ دو گے اور اوپر سے گیس بھی کم آئے گی تو وہ پائے نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے. خیر ایسا ہی ہوا، اور جیسے ہی پائے پیش کیے گئے تو میری کتنی واہ واہ ہوئی. اب آپ سوچ سکتے ہو اس واہ واہ میں کیا کیا ہوا ہوگا. بہرحال پائے کا تجربہ بھی کیا تھا جو سپر ڈوپر ہو کر فلاپ ہوا تھا. تو اس کے بعد سے خیر میں نے توبہ کر لی. ابھی تک تو میں نے دوبارہ تجربہ کیا نہیں پائے بنانے کا، لیکن چلو کبھی سوچ سکتے ہیں کیا کریں، کبھی آپ لوگوں کی دعوت کروں اور پائے بنا لوں، چلے گا کیا؟ مذاق کر رہی ہوں یار، صدمہ نہیں لے لینا کہ اب میں تو بیمار تھی آپ لوگ بھی بیمار ہو جاؤ سوچ کے ہی کہ کون پائے کھائے گا وہ والے. تو نہیں کھلا رہی، ٹینشن نہیں لو، میں پائے نہیں بنا رہی، ٹھیک ہے نا. بس اتنے ہی کافی ہیں پائے میں میرا پارٹیسپیٹ کہ میں دھو کر یا مسالے وغیرہ کہیں تو میں آپ کو پیس کے دے دوں، باقی میں رسک نہیں لیتی. ہاں شاہی صاحب ماشاءاللہ سے پائے بہت اچھے اور ٹیسٹی بناتے ہیں. خیر شاہی صاحب تو ہر کھانا ہی بہت اچھا ٹیسٹی بناتے ہیں الحمدللہ. میں نے انہی سے سیکھا ہے بنانا. بس پائے کی ریسیپی نہیں ہوئی. جیسے 2 چیزیں مجھے لگتا ہے میں پائے شاید کبھی صحیح نہ بنا سکوں. پائے چلو پھر بھی ٹرائی کر لوں، لیکن کھیر نہیں. کھیر جو شاہی صاحب بنا چھوڑتے ہیں نا زبردست. اور ہاں چاہے قیمے والے نان ہو سادے نان ہو، نان بھی مجھ سے نہیں بنتے. میں نے ایک ریسٹورنٹ میں بھی جو ہے نا جاب کی تھی، تو ادھر بھی جب میں کچن میں ہوتی تھی نان دینے کا جب بھی آتا تھا نا کہ آپ نے کسٹمر کے لیے نان وہ کرنے ہیں، یار مجھ سے نان مجال ہے وہ پیڑا بڑا ہو جائے، وہ ہیلپ کرنے کے لیے ہمیشہ شاہد صاحب ہی آتے تھے اور پھر نان کو جلدی سے سیٹ کر کے نا تندور کے اندر ڈال جاتے تھے. ہاں باقی کام میں کر لیتی تھی، لیکن مجھ سے نان کبھی بھی ٹھیک نہیں بنے. تو یہ کام ان کو ہوتا تھا، جب وہ آرڈر تو ظاہر ہے وہی مجھے آ کے دیتے تھے. تو شاہد صاحب کو معلوم تھا کہ نان پہ ہی گڑبڑ کر دے گی، کیونکہ میں کرتی تھی پارٹ ٹائم جاب. میری جابس تب سٹارٹ ہوتی تھی جب وہ کوک یعنی کہ امین بھائی جب نہیں آتے تھے تو ان کی جگہ پھر میں وہاں پہ کام کرتی تھی اس آف ڈے میں. تو امین بھائی کا ذکر آیا تو میں کہنا ضرور چاہوں گی، ہی از اے نائس پرسن، بہت اچھے انسان ہیں. واپس چلے گئے ہیں بنگلہ دیش، اور ماشاء اللہ سے ان کے 2 پیارے پیارے بیٹے ہیں. بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں. ہم مس کرتے ہیں ان کو بہت. امین بھائی آپ کو، آپ کی مسز کو اور آپ کے بچوں کو ہم بہت مس کرتے ہیں. اللہ میں آپ لوگوں کو جہاں بھی رہیں خوش و خرم آباد رکھیں، آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ ہم اپنے ولاگ کو فی الوقت یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے ولاگ میں. یور ہوسٹ پیاری دوست شازیہ شاہد کو اجازت دیجیے، کہیں جانا نہیں ہے. زندگی رہی تو کل نئے ولاگ میں ملیں گے. تب تک اللہ حافظ.